السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کا چینل گائیڈ ٹو لرننگ انگلش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شہاب الدین، ایک زبردست ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، یہ ہے انگلش بک ریڈنگ اینڈ ٹرانسلیشن کا اگلا حصہ، یعنی کہ 13واں حصہ، 13واں پارٹ۔ میرے سامنے ہے اسلامک اسٹڈیز نامی کتاب کا پہلا پارٹ، پہلا حصہ، اور آج ہم پڑھنے والے ہیں چیپٹر نمبر 10، یعنی کہ چیپٹر نمبر 10، دا 5 پلرز آف اسلام، ارکان الاسلام، اسلام کے ارکان۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں ہم انگلش ریڈنگ کے ساتھ ساتھ انگلش ترجمہ کرنا بھی، اس ویڈیو میں ہم انگلش پڑھنا سیکھنے کے ساتھ ساتھ ترجمہ کرنا بھی سیکھیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بالکل آخر تک دیکھیں اور اچھے سے سمجھ کر زیادہ سے زیادہ مشق کرنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 10، دا 5 پلرز آف اسلام، ارکان الاسلام، یعنی کہ چیپٹر نمبر 10، دا 5 پلرز آف اسلام، اسلام کے ارکان۔ یعنی کہ 10واں باب، اسلام کے ستون، یعنی کہ 5 ستون، یعنی کہ 10واں باب، اسلام کے 5 ستون، 5 ارکان۔ سب سے پہلے ریڈنگ دیکھ لیتے ہیں۔ اسلام از بیسڈ آن 5 pillars. The basic duties of Muslims are known as the 5 pillars. اسلام از بیسڈ آن 5 pillars. تو اس کا ترجمہ ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، 5 pillars پر ہے۔ The basic duties of Muslims are known as the 5 pillars. کہ مسلمانوں کے بنیادی فرائض کو 5 ستون یعنی ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ جو ارکان اسلام مشہور ہیں وہ مسلمانوں کے جو بنیادی ضروری فرائض ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ The 5 pillars of Islam are: number 1, ash-shahada, the declaration of faith, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. There is no God worthy of worship but Allah, and Muhammad is his messenger sallallahu alaihi wasallam. Number 2, Salah, the compulsory prayer. Muslims pray 5 times every day. Number 1, ash-shahada, the declaration of faith, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, there is no God worthy of worship but Allah. Number 1, ash-shahada, the declaration of faith, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. تو سب سے پہلا ہے، نمبر 1 ہے جس کو الشہادہ کہتے ہیں۔ شہادہ کہتے ہیں جس کا مطلب ہے ایمان کی گواہی دینا۔ دا ڈکلیریشن آف فیتھ، ایمان کی گواہی دینا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی گواہی دینا، جس کا ترجمہ ہے There is no God worthy of worship but Allah, and Muhammad is his messenger. یعنی اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تو اس بات کی گواہی دینا یہ شہادہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، صلاح، the compulsory prayer. Muslims pray 5 times every day. نمبر 2 صلاح، نمبر 2 ہے نماز، جس کو صلاح کہتے ہیں، فرض نماز۔
دا کمپلسری پریئر کا ترجمہ ہے فرض نماز. دا کمپلسری پریئر یعنی کہ فرض نماز. مسلمس پرے 5 times ایوری ڈے. مسلمان ہر روز 5 وقتوں کی نماز پڑھتے ہیں. مسلمس پرے 5 times ایوری ڈے. مسلمان ہر روز 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. نمبر 3 زکاة. The payment of purifying dues. All rich Muslims must give zakah to the poor and those who are in need. تو نمبر 3 زکاة. تیسرا ہے زکوٰۃ. The payment of purifying dues یعنی مال کو پاک کرنے والی ادائیگی یا مالی عبادت، جس کو کہہ سکتے ہیں مال کو پاک کرنے والی ادائیگی، مالی عبادت. All rich Muslims must give zakah to the poor and those who are in need. تمام امیر مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ غریبوں اور ضرورت مندوں کو زکوٰۃ دے. امیر مسلمانوں یعنی جو صاحب نصاب ہیں ان پر. تو سبھی امیر مسلمانوں یعنی جو صاحب نصاب مسلمان ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ غریبوں اور ضرورت مندوں کو زکوٰۃ دیں، ادا کریں. نمبر 4 صوم. فاسٹنگ ان دا منتھ آف رمضان. تو چوتھا ہے صوم یعنی کہ روزہ. فاسٹنگ ان دا منتھ آف رمضان. رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا، یہ چوتھا پلر ہے. نمبر 5 حج. دا pilgrimage. A Muslim visits the Kaaba at least once in his life for performing Hajj if he is able to do so. نمبر 5 حج. پانچواں ہے حج. اس کا مطلب کیا ہے؟ The pilgrimage. حج یعنی مقدس سفر، زیارت. A Muslim visits the Kaaba at least once in his life for performing Hajj if he is able to do so. کہ ایک مسلمان یعنی کوئی بھی مسلمان حج ادا کرنے کے لیے اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار کعبہ جاتا ہے اگر وہ ایسا کرنے کی استطاعت یعنی طاقت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس اتنی گنجائش ہو، وسعت ہو. تو ایک مسلمان، کوئی بھی مسلمان حج ادا کرنے کے لیے اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار کعبہ جاتا ہے اگر وہ ایسا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، اس کے پاس وسعت ہو، گنجائش ہو. The basic duties are known as the 5 pillars of Islam. A building which has 5 pillars will stand firm. If all Muslims do these 5 things well, Islam will be firm. A Muslim is one who obeys Allah in everything. He accepts and believes that Allah exists and that He is one. He also accepts and believes that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger and servant of Allah. The basic duties are known as the 5 pillars of Islam. ان بنیادی فرائض کو اسلام کے 5 ستون کہا جاتا ہے. These basic duties are known as the 5 pillars of Islam. ان بنیادی فرائض کو، ذمہ داریوں کو اسلام کے 5 ستون کہا جاتا ہے. A building which has 5 pillars will stand firm.
کہ ایک عمارت جس کے 5 ستون ہو وہ مضبوطی سے کھڑی رہے گی. کوئی ایسی بلڈنگ، کوئی ایسی عمارت جس کے 5 ستون ہو، ظاہر سی بات ہے وہ مضبوطی سے کھڑی رہے گی. If all Muslims do these 5 things well, Islam will be firm. کہ اگر تمام مسلمان یہ 5 کام اچھی طرح پابندی کے ساتھ کریں تو اسلام مضبوط ہوگا. اگر سبھی مسلمان یہ 5 کام اچھی طرح کریں تو اسلام مضبوط ہوگا. A Muslim is one who obeys Allah in everything. مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جو ہر چیز میں اللہ کی اطاعت یعنی فرما برداری کرتا ہے. He accepts and believes that Allah exists and that He is one. وہ مانتا ہے، وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے، وہ مانتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اللہ موجود ہے اور یہ کہ وہ ایک ہیں. صرف یہ نہیں کہ موجود ہے بلکہ ایک ہیں. تو وہ مانتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اللہ موجود ہے اور وہ ایک ہے. He also accepts and believes that Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger and servant of Allah. وہ یہ بھی مانتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہیں جن کا اقرار ضروری ہے کہ اللہ موجود ہے اور ایک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول یعنی کہ پیغمبر اور بندے ہیں. تو یہ چیپٹر یہیں پر مکمل ہو گیا ہے. بقیہ آئندہ انشاءاللہ. تیرا ہوا ڈال نہیں پائیں. ہو گیا جی، ہو گیا جانے من. ارے پلاس تو کھڑکی پہ تھا.